آج آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پیارو تمہیں دستاری کو بھلا دیا ہے، امام حسین پاک کی زندگی تم سے دور کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو کربلا میں کیا ہوا تھا، تمہیں معلوم ہے تمہارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہے۔ کربلا میں کیا ہوا تھا، 6 مہینے کے بچے علی اصغر ہیں، ان کے حلقوم سوکھ چکے ہیں، کانٹے جم گئے ہیں، 3 دن سے بھوکے پیاسے 6 مہینے کا بچہ رو رو کر کے اللہ اللہ تو آنسو بھی نکلنا بند ہو گئے۔ وہ تو سید زادہ تھا، وہ تو آل رسول تھا، ان کی رگوں میں امام حسین پاک کا خون تھا۔ 6 مہینے کا بچہ پھپھو نے گود میں لیا، سیدہ زینب نے گود میں لیا، آنکھوں میں آنسو ہے، بھیا کے پاس آ گئی، حسین پاک سے کہا او بھیا ذرا دیکھو چھوٹا سا بچہ کملا رہا، چھوٹا سا بچہ جان دیے دے رہا، بھیا اگر اسے تو بوند مل جاتی تو اسے سانسیں آ جاتی۔ اللہ اللہ کا ظالموں کو دیکھتے نہیں ہو، پھر بھی حسین پاک نے سیدہ زینب کے کہنے سے گود میں لیا، کربلا کے میدان میں کو نکل گئے۔ ذرا سوچو اتنی نسلوں کے بعد ہم سید ہیں تو لوگ کتنے مولانا لوگ بھی ہاتھ چومتے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ حسین کے بیٹے ہیں۔ او نوجوانوں، آج تم میلے میں جا کر کے دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکتے ہو، تم ہنسی مذاق ٹھٹھے کرتے ہو، بولو کتنے ظلم کر رہے ہیں۔ ذرا محرم آج تم نے طبیعت خوش کر دی ہے، یہ پروگرام کر کے دیوی پورا کے خیور نوجوانوں سنو، تمہارے باپ کو مبارکباد ہے۔ اب ذرا امام حسین پاک کے بیٹے اللہ اللہ گود میں چھوٹے سے بچے ہیں، کربلا کے میدان میں حسین پاک بھی تو ہیں، حسین پاک کہہ رہے ہیں لوگوں اگر تمہیں تیر چلانا مجھ پہ چلا، تمہیں تلوار چلانی ہے مجھ پہ چلا، تمہیں پرچے چلانا ہے مجھ پہ چلا، میرے اس چھوٹے سے بچے نے کیا بگاڑا تمہارا، اس بچے نے کیا کیا، اللہ اللہ جب اتنا کام مگر ظالموں کو رحم نہیں آیا، ایسا تیر چلایا، حرملا نے ایسا تیر چلایا۔ ارے تم اگر اس تیر کی تاریخ پڑھو گے تو وہ تیر وہ تھا جو گھوڑوں پہ چلایا جاتا تھا، جانوروں پہ چلایا جاتا تھا، چھوٹے بچے میں نشانہ لگا کر کے چلا دیا۔ جیسے ہی وہ تیر چلایا حضرت علی اصغر چھوٹے سے 6 مہینے کے سید زادے ان کے حلقوم کو چیرتا ہوا گود میں ایسے بچہ ہوتا، حضرت امام حسین کے بازو پہ پیوست ہو گیا، وہ بچہ دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ ارے تمہیں تمہاری تاریخ بھلا دی ہے، وہاں نہ پیڑ ہے نہ پودا ہے، چھوٹے سے بچے کو کربلا کی میدان، کربلا کی ریت پہ لٹا دیا، دھور ریت اڑ رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، کبھی چھپ جاتے ہیں تو ہوا کے ذریعے چہرہ کھل جاتا، مگر پیارو امام حسین پاک کی ذرا سننا چاہ رہے ان کے بیٹے شہید ہو گئے، کربلا کے میدان میں شہید ہوئے لیٹے۔ توجہ رکھنا ذرا، تم سنو بیٹا توجہ رکھو، ہاں رہن دو، صحیح رہن دو، اور اب سیدہ زینب آ جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سیدہ زینب کے 2 جن کا نام اون محمد ہے، کیا نام ہے بولو، اون محمد نام ہے۔ وہ آتی ہیں کہتی ہیں بھیا یہ آپ کے بھانجے ہیں، امام حسین پاک کے بھانجے تھے۔ دونوں بچے کہتے ہیں مامو ماما ہماری قربانی بھی اگر قبول ہو جاتی تو ہمارا بھی نام آ جاتا، ہم بھی کہتے ہیں ہم حسین پاک کے بھانجے۔ کہا نہیں میرے دل کے ٹکڑوں، تم میری بہن کے بچے تمہیں کیسے اجازت دے دوں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، بہن تک رہی ہے، کہہ رہی ہے بھیا اگر میرے پاس دولت ہوتی تو کیا کرتی، مال و ثروت ہوتی تو کیا کرتی، میرے پاس تو یہی بچوں والی دولت ہے۔ کہا بھیا میری اسی دولت کو اسلام کی جڑوں میں لگا دو۔ اللہ اللہ دونوں بچوں نے تلواریں
کربلا کے میدان میں آ کر کے شہید ہو گئے. حضرت عباس کے بازو کٹ گئے. ارے تمہیں کیا پتا امام حسین پاک کی اب جب باری آتی ہے. امام حسین پاک گھوڑے پہ سوار ہوئے کربلا کے میدان میں کو آگے جب چلے. سیدہ سکینہ نے گھوڑے کا پاؤں پکڑ لیا اور کہنے لگی ابا جان آپ مت جاؤ ابا جان, وہاں سے بھیا قاسم واپس نہ آئے. چھوٹا بھیا حضرت علی اصغر کو بھی ظالموں نے نہ چھوڑا. کعبہ وہاں سے پھپھو کے بچے اون محمد بھی واپس نہ آئے. بھائی چچا عباس کے بازو کاٹ دیے. ابا جان آپ بھی جا رہے ہو؟ کہا بیٹا ہاں, میں تمہارے نانا سے جو وعدہ کیا تھا میں وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا بیٹا سنو, ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نہیں بلکہ دین کو بچاتے ہیں. اتنے میں سیدہ زینب آ گئی اور آ کر کے اپنی بیٹی بھتیجی کو گلے سے لگا لیا. کہا میرے لال ہمیں صبر کرنا ہے اور نانا کے دین کو بچانا. سیدہ زینب نے سکینہ کو لے لیا. ظالموں نے امام حسین پاک کو بھی شہید کر دیا. اور لوگوں, محرم پہ کودنے والوں, محرم پہ ناچنے والوں, آج اتنی خرافاتیں ہو رہی ہیں. ڈھول کے ساتھ بے حرمتی کرنے والوں, ذرا کان کھول کر کے سن لو. امام حسین پاک جب شہید ہونے کو زخم کھا کر کے نیچے آ جاتے ہیں, وہ ظالم یزید خالی اس کے ہاتھ میں اب پرچہ نیزہ ہے. مگر اس وقت کا یہ معاملہ تھا, لوگوں سے پوچھا جاتا تھا اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ تمہاری آخری وقت میں کیا خواہش ہے. جب اتنا کہا تو امام حسین پاک سے بھی پوچھا بولو تمہاری کوئی خواہش ہے تو بولو. انہوں نے سوچا ان کی بہن موجود ہے, ان کی بیوی موجود ہے, ان کا بیٹا بھی موجود ہے, ہو سکتا آخری خواہش ہو میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لوں, اپنی بہن سے مل لوں, اپنے بیٹے سے مل لوں, اپنی 7 سالہ بچی سکینہ سے مل لوں, ہو سکتا میں اپنے جانی ساران سے مل لوں. یہ کہے حسین سے پوچھا تو حسین نے کہا ہاں مجھے اجازت چاہیے, ہاں مجھے ملنا ہے, ہاں مجھے ملاقات کرنی ہے. مگر یہاں کے غیور مسلمانوں, حسین پاک نے کربلا سے جو پیغام دیا تھا اس پیغام پر ذرا توجہ رکھنا. حسین پاک نے کہا میرے سینے سے ہٹ جا, مجھے ملنے جانا ہے. حسین پاک نے یہ نہیں کہا مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے. حسین پاک نے یہ نہیں کہا مجھے اپنے بیٹے سے ملنا ہے. حسین پاک نے یہ نہیں کہا مجھے اپنی بہن سے ملنا ہے. حسین پاک نے یہ نہیں کہا مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے. اے لوگوں, حسین پاک نے کیا کہا ذرا جواب سنو. حسین پاک نے کہا ظالم یزیدیوں میرے سینے سے ہٹ جاؤ, مجھے ملنا ہے کسی اور سے نہیں, مجھے اپنے رب سے ملنا ہے. حسین پاک سجدے میں آ گئے, لوگوں نے شہید کر دیا. اور آخری سجدہ دے کے تمہیں چلے گئے. اگر حسین سے محبت ہے تو تمہاری نماز نہیں چھوٹے گی. اگر حسین پاک سے پکی سچی محبت ہے تو بولو نماز پڑھو گے.